رؤف حسن صاحب، سر یہ فرمائیے گا، جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ تو اس چیز پر بلیو کرتے ہیں کہ بات چیت سے ہی معاملات کے حل نکلتے ہیں، پارٹی قیادت کو بھی بات چیت کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ خان صاحب کے ٹویٹس ہیں، خان صاحب کے سخت بیانات ہیں، تو کیا سر ایک طرف آپ لوگ بات چیت کے لیے سوچ رہے ہیں، دوسری طرف کیا یہ پاسبل ہے آپ کے خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ سخت بیانات آنے کا سلسلہ رک جائے گا؟ ایک تو پالیسی ہے، پالیسی فیکٹر ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کس طریقے سے کرنا ہے۔ ہماری خان صاحب کے ساتھ تو میٹنگ ہو ہی نہیں رہی ہے، میری کوئی 32 ہفتوں سے میٹنگ نہیں ہوئی ہے، سیاسی رہنماؤں کی میٹنگ جو ہے وہ تقریباً 24-25 ہفتوں سے ہوئی نہیں ہے، اور ابھی 2 دفعہ جب آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جو کہ جس کو ہیڈ کیا تھا ایکٹنگ چیف جسٹس نے خود ڈوگر صاحب نے، اس کے آرڈر کے باوجود پچھلی گزری جمعرات اور کل والی جو جمعرات گزری ہے اس کے اوپر ہمارے سیاسی رہنماؤں کی پھر ملاقات نہیں کرائی گئی، which is in violation of the court order۔ اس سلسلے میں جو کنٹمپٹ پٹیشن ہے وہ ہم نے آلریڈی موو کر دی ہے، شبلی فراز صاحب نے وہ موو کی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں تو اس وقت بات کی جاتی ہے جبکہ پتہ جبکہ خان صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ریگولر کانٹیکٹ ہو اور ہم ان کی ہدایات لے کے اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ کب ملاقات ہوتی ہے ان کے ساتھ، کس طریقے سے بات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک سر، عید کے بعد احتجاج کی آپ لوگ بات کر رہے تھے، 5واں روز آج ہو گیا ہے، تو کیا یہ جو احتجاج ہے یہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی بات چیت اس پر؟ دیکھیے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس احتجاج میں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے نہیں بلکہ پورا جو ہمارا ایک پولیٹیکل کولیشن ہم نے ترتیب دیا ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہونا ہے۔ اس سلسلے میں بات چیت جو ابھی جاری ہے اور وہ اپنے حتمی نتائج ابھی حاصل نہیں کر پائے ہم، اس میں شاید اگر ہفتہ 10 دن اور لگیں۔ جب یہ پلیٹ فارم تشکیل ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام لوگوں کی جو انپوٹ ہے، جو اس میں پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز شامل ہوں گے، بہت سارے لوگ آلریڈی شامل ہو چکے ہوئے ہیں، ان کی انپوٹ لے کے ان کی انپوٹ کے ساتھ ہم لوگ فیصلہ کریں گے کہ کب سے تاریخ جو ہے وہ شروع کرنی ہے، اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوئے گی، اور تمام جو سوال اس قسم کے ارائز ہوں گے، اس کے بعد ہی ہم کسی حتمی تاریخ کا اعلان کر سکیں گے۔ ابھی یہ فارمیٹیو سٹیج سے گزر رہا ہے اور میرا خیال ہے ہفتے 10 دن کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی فائنل جو اعلان ہے آنے والے دنوں میں کسی احتجاج کا امکان ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے بہت سارے فیکٹرز کے اوپر، جو آن گوئنگ نیگوسیشنز ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے اوپر، اور باقی جو ہے پریپیئرڈنیس جو ہے، اور جو میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا ہے کہ جو ہم ایک سیاسی پلیٹ فارم تشکیل دے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا احتجاج ہوگا اور کب ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہفتہ 10 دن میں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، یہ پتہ چل جائے گا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بھی وہ ہم افیکٹولی اور امیڈیٹلی شیئر کریں گے یہ معاملات ہیں۔ لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیکھیے حکومت سے ناراض ہے، حکومت چھوڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا کسی طرح سے آپ کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی محاذ بن سکتا ہے کیا؟ کرن، ہماری جو سیاست ہے وہ بڑی مختلف ہے۔ ہم دیکھیے اصول کی سیاست کرتے ہیں۔ جب الیکشن ہوا تھا 8 فروری کا، تو اس وقت بھی ہمیں انڈیکیشنز بڑی کلیئر آئی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ وہ چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ حکومت بنائیں۔ ہم نے اس وقت بھی انکار کیا تھا کیونکہ یہ لوگ عوامی مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار کی راہداریوں میں یہ آئے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو تینوں جماعتیں اس وقت کولیشن پارٹنرز ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہم کسی قسم کی پارٹنرشپ نہیں کریں گے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہاں یہ ہے کہ جی اگر پیپلز پارٹی اس سلسلے میں، آج انہوں نے کہا ہوا ہے کہ 4 اپریل کو ہم ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑا فیصلہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اسی تنخواہ کے اوپر کام کرتے رہیں گے، نوکری کرتے رہیں گے جو کر رہے ہیں۔ پھر یہ کہ ابھی بلاول بھٹو کی سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم نہ حکومت میں ہیں نہ ہم حکومت سے باہر ہیں، تو پہلے یہ فیصلہ کریں کہ وہ حکومت میں ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے بعد ان کا جو رول ہے وہ اس کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی طرف سے کوئی فارمل رابطہ کیا جاتا ہے تو پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے ہم ڈیفینیٹلی اس کو اپنی کمیٹی میں لے کے جائیں گے، اس پر غور کریں گے۔ لیکن ڈومیننٹ جو فیلنگ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان 3 پارٹیز میں سے کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل پارٹنرشپ کرنے کے لیے شاید تیار نہ۔ پی ٹی آئی خلافات کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں سر۔ حماد اظہر صاحب جو کہ قائم مقام صدر ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے اپنے تمام عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اعظم سواتی صاحب کی خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ بھی حماد اظہر صاحب کی شکایت لگاتے ہیں کہ عالیہ صاحبہ کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا پنجاب میں، اور حماد اظہر صاحب خود ٹویٹ کر کے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ سر کیا چل رہا ہے یہ؟
دیکھیے حماد اظہر صاحب ہمارے اپنے بچے ہیں، وہ کہیں نہیں جائیں گے، وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں اور ہمیں پرسویٹ کریں گے ان کو کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ نہ دیں. اوور اے پیریڈ آف ٹائم مجھے یقین ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ان کو بتانے میں. باقی پارٹی کے اندر اتنی بڑی جہاں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے کرن، آپ دیکھیے اس میں ڈفرینس آف اوپینین بڑی ایک نارمل سی بات ہوتی ہے. کام کرنے کے دوران بھی ڈفرینسز ہو جاتے ہیں اور وہ ڈفرینسز کو حل کیا جاتا رہا ہے. اگر کوئی ایک صاحب اگر کسی وجہ سے کوئی استعفیٰ دے بھی دیں تو وہ بھی کوئی اتنا کوئی شوق رشتے نہیں ہوتا ہے کہ جی ہم آبویسلی وہ ایک بہت ہی قابل، بہت ہی ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں پارٹی کے، تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ پارٹی میں رہیں، اپنا کام کرتے رہیں. جو کہ سابق وزیر خزانہ اور صحت خیبر پختونخوا رہے ہیں، 36 ارب روپے کی بدعنوانی کے الزامات لگے ان پر. پارٹی کی داخلی احتساب کمیٹی نے تحقیقات شروع کی. تیمور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف یہ مہم خان صاحب کی طرف سے کیبنٹ میں شامل کرنے کے حکم کے بعد ہوا ہے. الٹا انہوں نے وزیر اعلیٰ علی امین کے اثاثوں اور کے پی حکومت کی طرف سے 9 مئی واقعات کی انکوائری نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے ہیں. دیکھیے یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. ایک تو یہ پہلے پبلک ڈومین میں آنے نہیں چاہیے تھے. اگر کوئی نوٹس دیا گیا ہے تو اس کا بنتا ہے کہ جھاگرا صاحب جو ہیں ایم شور کہ وہ بہت ایک اچھے انسان ہیں، وہ ڈیفینیٹلی اس کا جواب دیں گے، جو بنتا ہے جواب دیں گے، اس کے مطابق انہوں معاملات آگے بڑھیں گے. باقی یہ اسٹیٹمنٹس پبلک ڈومین میں آنی نہیں چاہیے. میرا موقف یہی تھا، یہی ہے اور یہی ہمیشہ رہے گا. اختلافات جو ہیں پارٹی کے لوگوں کے اپنے درمیان، ان کو پارٹی پلیٹ فارمز کے اوپر ہی ڈسکس ہونا چاہیے. اور ان بھی دونوں صاحبان سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو وہ اپنے انٹرنل معاملے کو پارٹی کے اندر ہی رکھیں اور پارٹی کے باہر اس کو اسٹیٹ کرنے سے اعتراض کریں. باقی جو نوٹس ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کا ایک اپنا ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے، وہ آئی ایم شیور کہ جھاگرا صاحب بہت اچھی طرح اس کو رسپونڈ کر صاحب یہ فرمائیے گا، حکومت نے افغان شہریوں کے ملک بدری میں وفاق کا فیصلہ ماننے سے انکار کیا ہے گنڈا پور صاحب نے، اور کہہ رہے ہیں کہ پولیس کسی افغان شہری کو نہیں نکالے گی، باوجود اس کے کہ کئی دہشت گردی کے واقعات ہیں اور ہمارے سامنے افغان شہریوں کے انوالو ہونے کے بے انتہا ثبوت بھی موجود ہیں. اس کے باوجود بھی سر، اور پھر دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ سیکورٹی معاملات پر سیاست نہ کی جائے، تو پھر رؤوف صاحب اس پر ان سارے معاملات پر سیاست کر کون رہا ہے؟ دیکھیے افغان جو یہاں مہاجرین بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی قسم کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے تو وہ انٹیلیجنس کی بیس کے اوپر آپ ان کو ملک بدر کر سکتے ہیں یا ان کو اریسٹ کر کے ان کو اس کی سزا دے سکتے ہیں. اس بارے میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہے. لیکن این میس جو ہے ان لوگوں کو نکالنا، ایک ایسے ملک کے باشندوں کو جس کو کہ ہم 35-40 سال سے ہم ان کو اپنے یہاں رکھے ہوئے ہیں، ہم ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کی وجہ سے مزید خلاف ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آج ہی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم ان کو زبردستی نہیں نکالیں گے، بلکہ کوشش کریں گے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں. یہ ایک بہتر طریقہ کار ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح وہ کھینچ کہ وہاں بارڈر کے اوپر لا کے ان کو پش اکراس کر دیں. تو آئی تھنک وہ جو کووننٹس ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ان سے بھی وہ مطابقت نہیں رکھتا، اور وہ اس کے کچھ نارمس ہیں، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر ریاست اپنی پالیسی ڈیوائز کرتی ہے جو ایک پریگمیٹک پالیسی ہو، ایک ایکشنیبل پالیسی ہو، ایک سسٹینیبل پالیسی ہو، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوگا. بہت بہت رؤوف حسن صاحب پروگرام میں آپ ساتھ موجود تھے اور اہم گفتگو کر رہے تھے.